السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نکلتے ہیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وصحابك نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ہم عقیدہ سماعت کر رہے تھے. انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی پر ہم جو ہے درس سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا نہ عذاب کرنا ہے نا. اس کو کچھ واجب ہے کیا؟ بہت سے کہتے رہے اس نے پیدا کیا ہے تو کھانا کھلائے گا، یہ اس پر واجب ہے. معاذ اللہ، اس پر کوئی واجب نہیں کہ کھلا رہا ہے، اس کا احسان عظیم ہے، تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. نہ ثواب دینا نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو ہے نا. اس کو کوئی واجب نہیں ثواب عذاب ہے نا، اور نہ ہی بندے کے لیے جو مفید ہو ایسے کوئی کام. اس لیے جو مالک علیم الاطلاق ہے، جو مالک ہے نا، جو چاہے کرے جو چاہے کرے. دنیا میں تو فضل یعنی اگر وہ دے تو کیا یہ اس کا فضل ہے، آزاد کرے تو عدل ہے، آزاد کرے تو کیا یہ عدل ہے. ہاں اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے ہے نا. بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی رونا روتے رہے، بہت پریشانی ہے، ایسا ہے، یہ ہے، فلانا ہے، ڈھماکا ہے. لیکن اللہ رب العزت بندے پر اتنی آزمائش سے ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. اس کی برداشت سے زیادہ کبھی اس کو آزمائش سے نہیں ڈالتا. اور یہاں پر بھی جو ہے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں ہمیں بندے کو جو دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے جو وہ کر سکے. ابھی نماز تو آپ پڑھنے کا بھی ہم کو جو ہے دیا گیا ہے، دیکھیے اتنا ہی دیا گیا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا. قائلی اور نمازوں کو فرض اور واجبات کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے. ضرور مسلمانوں کو اپنے پر جنت دے گا. بولے سبحان اللہ. ہمیں یہ تو فرض نہیں ہوگا، اگر عدل تو آئے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے نہیں. یہ اس کا فرض ہے کہ اس کے فضل ہی سے جو ہے بندے کو جنت ملے گی، اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا. کافروں کو کیا کرے گا؟ اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے. تو یہ اس کا فرض نہیں ہے رب قدیر کا. نہیں تو ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جو ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے. ہمارے اعمال تو چھوڑ دو، اچھوں کے اعمال خراب ہو گئے جیسے عرض پر آ جائے. ایک جو ہے نا بزرگ کو جو ہے وہ 400 سال انہوں نے جو ہے آبادی سے دور جنگل میں ویرانے میں عبادت کی. کتنے سال؟ 400 سال. آپ سنتے کہ ان کے نام عمل میں گناہ نہیں ہے نا. آبادی سے دور ویرانے میں کوئی گناہ نہیں، صرف عبادت ہی عبادت ہے. کتنے سال؟ 400 سال. اب جب ان کا وصال ہوا تو فرمایا کہ رب قدیر نے فرمایا کہ لے جاؤ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں ڈال دو. تو پتہ ہے اس بزرگ نے کہا کہ مولا میرے تو اعمال ہی ایسے تھے کہ میں جنت میں جاؤں ہے نا. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے اعمال پر بہت قدر کرتے ہیں، بہت قدر کرتے معاذ اللہ فی الحال بھی. تو رب قدیر نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، اب عدل ہوگا. اب کیا ہوگا؟ عدل ہوگا. جنت تو عمر پہ نہیں رہی تھی، اب عدل ہوگا. کیا ہوگا؟ عدل ہوگا. اب وہ ان کے 400 سال کے اعمال جو ہے اس کو میدان کے ایک پلے میں رکھو، اور میدان کے دوسرے پلے میں جو آنکھ میں نے اسے دیے نا نعمت کے طور پر، آنکھ کیا ہی اللہ کی
نعمت ہے. تو ہم نے جو اس کو نعمت دی ہے ذرا دیکھیں کہ اس نے جو نیکیاں کی ہے جو عبادتیں کی ہے وہ اس نعمت کے شکرانے میں پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. دوسرے پڑھنے میں جب اپنی آنکھیں رکھی گئی اللہ اکبر 400 سال کی عبادتیں جو ہلکی پڑ گئی. آپ کی نعمت کے سامنے رب فرماتا ہے میرے بندے اپنے کتنا جاتی ہے. ابھی تو صرف آنکھ ہے فرماتا ہے رب لے جاؤ میرے اس بندے کو میرے عذر کی بدولت جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. اب دنیا گاڑی کرنے لگتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی تیرا عذر نہیں تیرا فضل بہتر ہے. تو پتا یہ چلا کہ اگر رب کبھی عزم پر آئے تو بچنا مشکل ہے یہ اس کا پہنچنے ہوئے جو ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا. کفر جو ہے یہ اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرے گا. آج کل مسلمان سمجھتا نہیں ہے اور کفر کر بیٹھتا ہے. وہ سمجھائے کبھی مانتا ہوا نظر نہیں آتا اور ان کے وعدے وہی بدلتے نہیں اور ان کے وعدہ اور وہی بتائیے بدلنے والی نہیں ہے. اس لیے عذاب وہ ثواب ضرور ہوگا یعنی عذاب اور ثواب جو ہے یہ ضرور ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ رب کی رضا کے لیے اس کے جو حکم ہے نا اس پر ہم پابندی سے عمل کریں اور رب کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں. ہے نا کریں گے نہیں کیونکہ قدیر ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے آگے درس جو ہے ہم کل سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أجرنا من النار. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اکثر میں ہم سبھی کو نماز پنجگان اور جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے کریم علم نافع کی لازم اور دولت عطا فرما. تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے اور استعام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سبھی کو بار بار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے پاک کی حاضری نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع میں نسل عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور رسول محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.